تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہو، حیدر الماس صاحب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمنٹس پڑھے تھے لڑکیوں کے؟ تمہیں بہت دھو رہی تھیں، یہاں تک کہ کئی لڑکیوں نے تمہیں مختلف القابات سے بھی نوازا ہے۔ جی پڑھے تھے، وہ بدستور فخریہ لہجے میں بولا۔ میرے لیے لڑکیوں کے القابات بھی اعزاز ہیں، اعزاز۔ صرف تمغہ امتیاز دینا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے لقمہ لگایا تو جوکر نے مجھے گھوری سے نوازا، البتہ حیدر الماس مسکرا دیے۔ ہاں ہاں تم بھی کہہ لو، اڑا لو میرا مذاق۔ میری دعا ہے کہ تم بھی کسی لڑکی کو چھیڑو اور وہ تمہاری مجھ سے بھی زیادہ خاطر تواضع کرے، اور موقع پر موجود کوئی اس سین کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دے۔ پھر تمہیں بھی میری ویڈیو سے زیادہ لائکس، کمنٹس اور خطابات ملیں گے۔ جوکر نے برا مناتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا، کیونکہ بابر ایک لڑکی کو چھیڑنے کے نتیجے میں لڑکی کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکا تھا۔ وہاں موجود کسی منچلے نے اس کے پٹنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ بھائی میں تو کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتا، میں نے کہا، اور نہ ہی کبھی چھیڑوں گا۔ میرے نزدیک یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، میں نے کہا۔ شاید میں وہ وقت بھول گیا تھا جب میں چنگچی رکشوں میں سوار لڑکیوں کا تعاقب کیا کرتا تھا، ان کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا تم کب سے شریف بن گئے ہو؟ جوکر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کیا میں شریف نہیں ہوں؟ میں نے جوکر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بہت بہت زیادہ شریف ہو، اس نے بہت کو کھینچتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کوئی شک؟ بالکل، جانتا ہوں تم کتنے شریف ہو، جوکر نے پینترا بدلتے ہوئے کہا تو میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا وہ دن بھول گئے ہو جب تم کالج سے چھٹی کے بعد موٹر بائک پر تانگوں اور رکشوں پر گھر جاتی لڑکیوں کا تعاقب کرتے تھے، ان کے سامنے ہیرو بننے کی ایکٹنگ کرتے تھے؟ بتاؤ کیا بھول گئے ہو؟ جوکر نے مجھے یاد دلایا تو میں نہ صرف گڑبڑا گیا بلکہ میں نے غصے سے جوکر کو گھورا۔ وہ تو میرے کرتوت بے نقاب کرنے پر تل گیا تھا۔ میں نے گڑبڑاتی نظروں سے حیدر الماس صاحب کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے ہماری نوک جھونک سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو جوکر؟ میں نے نظروں ہی نظروں میں اسے وارن کیا، لیکن اس نے میری وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا۔ انکل آپ اسے نہیں جانتے، یہ ایک نمبر کا فلرٹی ہے۔ جوکر حیدر الماس صاحب سے مخاطب ہوا۔ یہ میں نے جلدی سے جوکر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حیدر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بکواس کر رہا ہے۔ میں نے کہنا چاہا تو ان کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ ہاں ہاں بولو، میں تو کیا بولو، جوکر نے کہا تو میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں بتا دوں وہ گڑھے میں گرنے والا واقعہ، جوکر نے کہا تو میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک روز میں اور جوکر کالج سے چھٹی کے بعد اپنی اپنی بائکس پر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک تانگا جا رہا تھا جس پر کالج کی لڑکیاں سوار تھیں۔ میں اور جوکر لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے تانگے کے پیچھے جا رہے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک گڑھا آ گیا۔ گڑھا کافی گہرا تھا، میں نے سنبھلنے کی کوشش کی تھی لیکن میں بائک سمیت گڑھے میں گر گیا۔ مجھے گڑھے میں گرتا دیکھ کر لڑکیاں کھلکھلا کر ہنسی تھیں اور میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ گڑھے میں گرنے کی بدولت مجھے اچھی خاصی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اب جوکر اسی واقعے کا ذکر کر رہا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی تھی اور حیدر الماس صاحب کو سارا واقعہ مزے لے لے کر سنا دیا تھا۔ وہ بھی بہت ہنسے تھے۔ جوکر تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گا، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ او ہو دھمکی، وہ آنکھوں کے دیدے گھماتے ہوئے بولا، پھر مسکینی صورت بنا کر حیدر صاحب سے مخاطب ہوا۔ انکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس بار حیدر الماس صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ چند لمحے وہ ہنستے رہے، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئے، اچھا چھوڑو ان باتوں کو۔ جی چھوڑ دیا، جوکر نے اپنی عادت کے مطابق کہا۔ اور کوئی حکم؟ بابر تم جا کر کیسر سے کہو کہ وہ ہمارے لیے چائے بنا دے، میں نے علی سے کچھ باتیں کرنی ہیں، حیدر الماس صاحب نے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب کمرے میں اور حیدر الماس صاحب موجود تھے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، جوکر نے ان کے سامنے میری اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ شاید حیدر الماس صاحب بھی میری شرمندگی بھانپ گئے تھے، بولے، ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ نوجوانوں سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جی میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، پھر جیسے یاد آنے پر دوبارہ بولا، وہ آپ نے مجھے سرپرائز دینے کا کہا تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے، لگتا ہے تم سرپرائز جاننے کے لیے کافی بے چین ہو رہے ہو۔ جی ہاں آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، میں نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے باس کی کال بھی آئی تھی۔ او اچھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ پرغور انداز میں سنتے رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھے۔
اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرشفقت لہجے میں بولے، علی تم نے اچھا کیا کہ اپنے باس کو ٹال دیا اور اس کے پاس نہیں گئے، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے اور شاید میں تمہیں نہ بچا پاتا۔ اس بار میں چونک پڑا تھا، میں سمجھا نہیں۔ میں یہ بات بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے مجھے ان سے ملنے سے کیوں روکا تھا، میں نے کہا۔ میں نے تم سے سرپرائز کی بات کی تھی، یاد ہے؟ حیدر الماس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی یاد ہے، اور میں سرپرائز جاننے کے لیے کافی بے چین ہوں۔ انہوں نے ہنکاری بھری، گو کہ سرپرائز بہت خطرناک بلکہ تمہاری سوچ کے برخلاف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں یقین ہی نہ آئے، لیکن حقیقت ہے۔ سنو گے تو تم شاکڈ میں رہ جاؤ گے۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا کیا سرپرائز تھا جس سے میں نے شاکڈ ہو جانا تھا؟ میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ آپ بتائیں سر، میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولے، ویسے جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے انتہائی اہم انکشاف ہوگا۔ اس بار میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس پرتجسس انداز میں منتظر ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ ایسا کیا تجسس آمیز انکشاف تھا جسے جاننے کے لیے میں بے چینی کی آخری حد کو چھو رہا تھا؟ حیدر الماس چند لمحے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے رہے، پھر گمبھیر لہجے میں بولے، تمہارے باس۔ بولتے بولتے وہ رک گئے۔ میں نے کوئی بات نہ کی، البتہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے دوبارہ بولے، تمہارے باس اسماعیل شاہد ہی دراصل چودھری ساجد ہے۔ کیا؟ مجھے واقعی شوق لگا اور میں ساکت و جامد رہ گیا۔ حیدر الماس صاحب نے صحیح کہا تھا۔ میں سرپرائز سن کر واقعی شوق کی حالت میں چلا گیا تھا۔ میں حیرت، غم اور غصے کی ملی جلی کیفیات میں مبتلا ہو گیا۔ میرے حواس بے اعتدال ہو گئے تھے، دماغ سن ہو گیا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ علی تم ٹھیک تو ہو؟ حیدر الماس صاحب کی آواز مجھے گہرے کنویں سے سنائی دی تھی۔ انہوں نے جب مجھے جھنجھوڑا تو میں یک لخت صدمے کی کیفیت سے باہر نکل آیا، لیکن بے یقینی ہنوز برقرار تھی۔ انہوں نے میز پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس مجھے دیتے ہوئے بولے، پانی۔ مجھے پیاس تو نہیں لگی تھی، لیکن میں جس حالت کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، میرے لیے پانی پینا ضروری ہو گیا تھا۔ پانی پینے سے ہی میری سکتے کی کیفیت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میں نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے بے یقین انداز میں پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ تمہیں شوق لگے گا۔ انہوں نے اسبات میں گردن ہلائی، لیکن یہ سچ ہے۔ او ہو، اتنا بھیانک انکشاف! اس بار میں حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ میرے لیے سرپرائز تو تھا، لیکن انتہائی بھیانک سرپرائز تھا۔ کئی پل گزر گئے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا باس اسماعیل شاہد ہی دراصل چودھری ساجد ہے۔ مجھے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ یکدم میرے دل میں اسماعیل شاہد کے خلاف نفرت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میرے دل سے ان کے لیے عزت، اپنائیت اور احترام نکل گیا اور نفرت نے ڈیرا ڈال لیا۔ میرے دماغ میں لاوا سا پکنے لگا۔ حیدر الماس میری کیفیت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اسماعیل شاہد ہی چودھری ساجد ہے؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ حیدر الماس ایک طویل سانس لے کر رہ گئے، پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ایک بار میں اپنی بیوی نازنین کے ساتھ چودھری باسط کی کوٹھی پر گیا تھا تو میں نے اسماعیل شاہد کو اس کی فیملی سمیت وہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ میرے استفسار پر چودھری باسط نے بتایا تھا کہ اس کا نام چودھری ساجد ہے اور وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے ایک دوست احمد کریم کے بیٹے کی ولیمہ تقریب میں موجود تھا۔ وہاں شہر کی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی تھیں، سیاستدان آئے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے وہاں چودھری ساجد بھی دکھائی دیا۔ باتوں باتوں کے دوران ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس کا نام چودھری ساجد نہیں، اسماعیل شاہد ہے، اور اس کا مختلف شہروں میں سرکس چلتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ایک آدمی کے دو نام کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید چودھری ساجد اور اسماعیل شاہد دونوں جڑواں بھائی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ احمد کریم نے بتایا تھا کہ اسماعیل شاہد کا کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے۔ میرے استفسار پر احمد کریم نے بتایا کہ اس کی دوستی اس سے بزنس ایڈ کے حوالے سے ہوئی تھی، کیونکہ احمد کریم ایک نیوز پیپر میں مینیجر شعبہ اشتہارات سے منسلک ہے۔ بہرحال میں چودھری ساجد کی دوہری شخصیت پر نہ صرف حیران تھا بلکہ پریشان بھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، چنانچہ میں نے اپنے ذرائع سے ایک ایسا شخص تلاش کر لیا جس نے میرے لیے اس کی جاسوسی کی، اور مجھ پر پھر انکشاف ہوا کہ چودھری ساجد کا اصل نام اسماعیل شاہد ہے اور وہ کسی عالمی نیٹ ورک سے منسلک ہے، اور اس کا پاکستان میں بھی نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں چلنے والے نیٹ ورک کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے اور اس کا چیف یہی چودھری ساجد ہے۔
میں نے نیٹ ورک کے بارے میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے منسلک ہے اور اندازے کے مطابق اب تک سینکڑوں لڑکیوں کی اسمگلنگ کر چکا ہے۔ بہرحال بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ چودھری باسط اور اس کا بیٹا شانی بھی چودھری ساجد کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر یہ سب بچے ہوئے ہیں۔ اتنی طویل گفتگو کرنے کے بعد حیدر الماس کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میز پر پڑا شیشے کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور جگ رکھ کر گلاس اٹھا لیا۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں پانی پی کر گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ یہ حیرت انگیز انکشافات سن کر میں انگجتے بدنداں رہ گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسماعیل شاہد ہی دراصل چودھری ساجد ہے، جس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور اس کی ناک کے نیچے ہونے کے باوجود اسے ٹریس نہیں کر سکا۔ اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ وہاڑی چوک پر پہنچنے مجھے پکڑنے کی کوشش ڈرامائی تھی اور اسماعیل شاہد نے مجھے مانگا پل کی بستی چودھری باسط کے ٹھکانے پر میری بہن کی موجودگی اور وہاں جانے کا ڈرامہ کیا تھا۔ ان کی خاموشی، پریشانی اور سنجیدگی بھی ڈرامہ تھی۔ وہ مجھے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ میری بہن کے لیے فکر مند ہیں۔ حیدر الماس نے اپنی گفتگو مزید آگے بڑھائی۔ جب تم نے اپنی بہن کے اغوا کی کہانی سنائی اور چودھری ساجد کا نام لیا تو میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی سے واقف تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس چودھری باسط کی ویڈیو موجود ہے اور تم وہ ویڈیو میرے حوالے کرنے والے ہو تو اس نے اپنے غنڈوں کو تمہیں اور تمہاری فیملی کو اغوا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ باقی کی کہانی تمہارے سامنے ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ کئی سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے اور مجھے ان کے جواب بھی مل رہے تھے۔ حیدر الماس کی بات درست تھی کہ اسماعیل شاہد میری ایک ایک ایکٹیویٹی سے واقف تھا، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے مجھے چودھری باسط کی شرانگیزی سے کیوں بچائے رکھا تھا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں پوچھو، وہ بولے۔ اسماعیل شاہد یعنی چودھری ساجد جن لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، میں نے پوچھا۔ حیدر الماس حیران ہوئے، پھر بولے، ابھی بتایا تو ہے کہ وہ ان لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے۔ جن لڑکیوں کو سمگل کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں نے بمشکل یہ سوال کیا تو حیدر الماس طویل سانس لے کر رہ گئے۔ ظاہری سی بات ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہوگا۔ حیدر الماس کندھے اچکا کر بولے، مثلاً؟ میں نے کہا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ ناصحانہ انداز میں بولے، دیکھو علی، عالمی سطح پر برائی کے پھیلے یہ نیٹ ورک اغوا شدہ لڑکیوں کو کال گرل بنا دیتے ہیں یا انہیں پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ سچ ہے۔ مجھے روزینہ کا خیال آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنی بہن کے بارے میں سوچ کر ہی میں حیران رہ گیا۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، اسی لیے میں نے اس خیال کو فوراً ہی جھٹکنے کی کوشش کی۔ کیا چودھری باسط کو پتہ ہے کہ آپ اسماعیل شاہد کی دوہری شخصیت سے آگاہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، حیدر الماس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی چودھری باسط سے اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی، پھر اچانک میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تو حیدر الماس ٹھٹک گئے اور وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کہاں جا رہے ہو۔ میں نے کہا، میں اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کے پاس جا رہا ہوں۔ علی، بے وقوفوں والی حرکت مت کرو، وہ قطعیت سے بولے۔ جوش کے بجائے ہوش سے کام لو۔ ہوش کھو دینے والا شخص پاگل پن کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس سے وہ کچھ سرزد ہو جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں میں نمی عود آئی اور میں نے نم ناک لہجے میں کہا، حیدر صاحب، اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے اور وہ جانتا تھا کہ میں اپنی بہن کی تلاش میں گردش زدہ ہوں۔ میری ماں کی حالت بگڑ چکی ہے لیکن وہ ہماری حالت دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر، میری فیملی پر ترس نہیں آیا۔ اس نے تمہیں بتا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو نہیں مارنی تھی نا؟ حیدر الماس ناصحانہ لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ۔ لیکن حیدر صاحب، میں نے کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو میں ہونٹ بھینچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیدر الماس صاحب بھی بیٹھ گئے۔ میرے ذہن میں نفرت کا لاوا بدستور پک رہا تھا اور اس کے پکنے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میرا سکون، سکھ اور چین برباد ہو گیا تھا۔ بس یہی تمنا تھی کہ میں جلد سے جلد اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کے پاس پہنچ جاؤں۔ دیکھو علی، تم جانتے ہو کہ چودھری باسط اور چودھری ساجد دونوں کے کارندے تمہاری تلاش میں ہیں۔ تم کسی کو بھی کہیں دکھائی دیے
تو وہ تمہیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولیوں سے بھون ڈالیں گے، اس لیے تمہیں ہر قدم اب پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ وہ نصیحت آمیز لہجے میں بولے۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، میں نے بے بس لہجے میں کہا۔ واقعی میں اس وقت بے حد بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ پہلے خود کو سنبھالو، وہ بولے۔ میں ہر حال میں اسماعیل شاہد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے اگلوانا چاہتا ہوں کہ اس نے میری بہن کو کہاں اسمگل کیا ہے۔ میں اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ پھر میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیدر الماس صاحب بولے، انتظار کرو، چودھری ساجد کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، اہم پوسٹوں پر تعینات آفیسر اس کی مٹھی میں ہیں۔ اگر ہم نے جلد بازی سے کام لیا تو ہم کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں لے کر اچانک ہی چودھری ساجد کے پاس جاؤں گا، لیکن حقیقت جاننے کے بعد میں نے اپنا پلان پر عمل درآمد روک لیا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں چودھری ساجد کے بارے میں آگاہ ہوں۔ جیسے ہی حالات ہمارے حق میں سازگار ہوئے تو ہم اس پر ہاتھ ڈال دیں گے، پھر اسے قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ایسے طاقتور لوگ قانون کی سزا سے بچ نکلتے ہیں، میں نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارے شکنجے میں آئے گا تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انہوں نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک سوچ رہے تھے، لیکن میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، نہیں حیدر صاحب، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں دہکتے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ مجھے ایک ایک پل چین نہیں آ رہا، لمحہ لمحہ اذیت و کرب میں گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد چودھری ساجد تک پہنچوں، اس لیے آپ مجھے مت روکیں۔ میں آج چودھری ساجد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے لہجے میں جوش اور ولولہ عود آیا تھا۔ حیدر الماس نے اس بار طنزیہ لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو چودھری ساجد تمہیں آسانی سے تمہاری بہن کے متعلق بتا دے گا؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ بتانے پر مجبور ہو جائے گا۔ میری بات پر انہوں نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولے، اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد بے حد کایاں، چال باز اور خطرناک انسان ہے۔ وہ خود کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اس کے حواری سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ اگر تم اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو تو تمہیں انتہائی احتیاط اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ تمہاری ذرا سی غلطی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی، اس لیے ہوش سے کام لو۔ وہ بولے تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کی بات درست تھی۔ اس وقت مجھے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا تھا۔ میری ذرا سی غلطی مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ چودھری ساجد اور چودھری باسط دونوں ہی میرے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، میں اسے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم چند روز میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے آدمی اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے ہاتھ لگا تو وہ ہماری کسٹڈی میں ہوگا۔ پھر میں اسے تمہاری بہن کے بارے میں معلوم کر لوں گا۔ ثبوت کیسے حاصل ہوگا؟ ہماری کوشش جاری ہے، وہ بولے۔ گو کہ اسماعیل شاہد نے خود کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا بھی چالاک، عیار اور مکار ہو، وہ اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری یا ثبوت ضرور چھوڑتا ہے جس سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ اسماعیل شاہد بھی بے حد چوکنا اور چالاک انسان ہے۔ میں نے ہنکارا بھرا، پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے بابر عرف جوکر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس پر 3 کپ پڑے ہوئے تھے اور ان کپوں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ماحول میں کبیدگی چھائی ہوئی تھی، اس لیے بابر عرف جوکر حیران اور پریشان نگاہوں سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انکل خیریت تو ہے نا؟ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں خیریت ہی ہے، حیدر الماس صاحب نے جواب دیا، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کے چہروں پر 12 بج رہے ہیں۔ جوکر نے کہا تو حیدر الماس نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے، لیکن میں سنجیدہ ہی رہا۔ تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ حیدر الماس نے کہا۔ تمہارے دوست کو تمہاری غیر موجودگی میں بوریت ہو رہی تھی، میں کیسر کے ساتھ ہی چائے بنانے لگ گیا تھا۔ جوکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آ گیا ہوں تو علی کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ گڈ، حیدر الماس بولے اور چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے پیو علی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ کپ اٹھایا اور چائے سپ کرنے لگا۔ وہ چائے کم اور زہر زیادہ لگ رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد حیدر الماس صاحب وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے تو ہم دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں آرام کرو، اب میں چلتا ہوں، وہ بولے۔ پھر میری طرف دیکھا۔ میں کیا کروں؟ تمہیں فی الحال کچھ کرنے یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چودھری ساجد پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی کوئی موقع اور ثبوت ملتا ہے تو ہم اس پر ہاتھ ڈال دیں گے۔
اس کے پکڑے جانے کے بعد ہی اس کا پورا گینگ پکڑا جائے گا، اور اگر اسماعیل شاہد کا فون آ گیا تو؟ ایک خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ تم کال رسیو ہی نہ کرنا، حیدر الماس نے کہا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ حیدر الماس نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کی کالز کا تانتا بن گیا، لیکن میں نے حیدر الماس کی ہدایت کے مطابق ایک کال بھی رسیو نہ کی۔ بالآخر انہوں نے کال کرنا ہی بند کر دیا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان کی کال ہی رسیو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ایک پل مجھے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ جوکر تو اپنی طرف سے لطیفے اور چٹکلے سنا سنا کر میرا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں بے چینی تھی۔ بالآخر رات کے 11:30 بجے ہی بابر عرف جوکر نے سونے کا اعلان کر دیا۔ جوکر؟ وہ کروٹ بدلنے لگا تو میں نے کہا، ہاں بولو۔ اس نے کہا، کیا تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ ہاں ہے تو۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ پھر وہ بستر سے نکل کر میز کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا بیگ پڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے بیگ میں لیپ ٹاپ ہے، کیونکہ اس کا لیپ ٹاپ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کہیں بھی جاتا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر لیپ ٹاپ نکالا اور مجھے دے دیا۔ کیا اس پر نیٹ چل رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نیٹ یوز کرنا چاہتے ہو؟ اس نے استفسار کیا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس نے بیگ سے ایک فلیش نما ڈیوائس نکال کر لیپ ٹاپ میں لگائی تو چند لمحوں کے بعد نیٹ آن ہو گیا۔ کیا ایکشن اور سسپینس فل فلم دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ اور کام ہے، میں نے کہا۔ خوبصورت اور حسین ترین لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہوگے؟ اس بار جوکر شرارت آمیز لہجے میں بولا تو مجھے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم سوتے ہو یا میں تمہیں زبردستی سلاؤں؟ میں نے کہا تو اس نے اپنے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا کر لیے۔ اوکے تم انجوائے کرو، میں سو رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولا، شب خیر۔ شب خیر، میں نے جواب دیا۔ اس کے سوتے ہی میں گوگل پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ دراصل میں ان لڑکیوں کو سرچ کرنا چاہ رہا تھا جو پورن انڈسٹری سے وابستہ تھیں۔ میرے دماغ میں ایک خدشہ، خوف اور اندیشہ تھا کہ انہی میں شاید انٹرنیٹ پر روزینہ کی بھی تصویر ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پورن لڑکیوں کی نازیبا تصاویر اوپن ہو گئیں اور میں ہونٹ بھینچ کر ایک ایک کی تصویر دیکھنے لگا۔ ہر تصویر کے نیچے لڑکی کا نام، عمر، قد و قامت اور اس کے ملک کا نام بھی درج تھا۔ زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق یورپین کنٹریز سے تھا۔ میں نے سب سے پہلے لندن کی گرلز کو سرچ کیا، لیکن ان میں روزینہ کی تصویر نہیں تھی۔ پھر میں نے امریکہ کی لڑکیوں کو سرچ کیا تو ان میں بھی تصویر نہیں تھی۔ میرے لیے یہ خوشائن بات تھی کہ ان لڑکیوں کی تصاویر میں میری بہن روزینہ کی تصویر نہیں تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ سرچنگ کرتا رہا تھا، لیکن میں روزینہ کو تلاش نہیں کر پایا تھا۔ بالآخر میں نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور بابر عرف جوکر پر نظر ڈالی۔ وہ سو رہا تھا۔ میں نے نائٹ بلب جلا کر لائٹ آف کی اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دل روزینہ کی حفاظت کے لیے دعا گو تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ کے پردے پر اسماعیل شاہد کا نام ابھر آیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اڑ کر اس تک پہنچ جاؤں اور اس کا حشر نشر کر دوں، لیکن پھر مجھے حیدر الماس صاحب کی تنبیہ یاد آ گئی تھی۔ میں نے سونے کی بے حد کوشش کی، لیکن نیند گویا آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ساری رات میں نے بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ میری بے چینی کی وجہ اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد تھا۔ صبح اٹھا تو میں بے حد کسل مندی محسوس کر رہا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی، بلکہ میں نے وہ رات کانٹوں کے بستر پر گزاری تھی۔ بابر عرف جوکر اور میں نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا تھا۔ پھر بابر عرف جوکر لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا، جبکہ میں لان میں ٹہلنے لگا۔ اسی دوران میرے موبائل کی میسج ٹون گنگنائی تو میں نے میسج لسٹ اوپن کی تو حمیرہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے سلام کے بعد پوچھا تھا، آپ کیسے ہیں؟ آپ نے دوبارہ میسج ہی نہیں کیا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اسے جوابی میسج کیا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، لیکن کافی بزی ہوں۔ مجھے میسج سینڈ کیے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا میسج آ گیا، میں جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپ بزی ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے دوستی قائم نہیں رکھنا چاہتے تو بتا دیں۔ شاید حمیرہ کو میرا بزی کہنا برا لگا تھا، اسی لیے اس نے ناراضگی بھرا میسج کیا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اسے کیا جواب دوں۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا، اچھی دوست، سوری، دراصل میری مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا۔
ہماری دوستی قائم رہے گی۔ اس کا جوابی میسج آ گیا، اوکے تھینکس۔ اچھا اب اپنے بارے میں بتائیں، مجھے تو آپ کا نام تک معلوم نہیں۔ میں نے اسے اپنے بارے میں مختصراً لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اسی طرح اس سے میسج پر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرا واٹس ایپ ہے، تو میں نے بتایا کہ ہاں ہے، لیکن میں کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے مجھے اپنی تصویر واٹس ایپ کر دی ہے، میں دیکھوں اور اپنی تصویر بھی اسے واٹس ایپ کر دوں۔ میں نے واٹس ایپ آن کر کے دیکھا تو واقعی حمیرہ کی تصویر آئی ہوئی تھی۔ میں نے تصویر اوپن کی، وہ پرکشش اور سانولی رنگت کی لڑکی تھی۔ اس کے بال سنہری رنگت کے تھے، آنکھیں بڑی اور گول گول تھیں اور پلکیں کافی گھنی تھیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار حمیرہ کو دیکھا تھا تو وہ قدرے دور تھی، اس لیے اس کی صورت واضح دکھائی نہیں دی تھی۔ اب اس نے اپنی تصویر بھیج دی تھی، ساتھ ہی میسج لکھا تھا کہ یہ اس کی آج صبح کی تصویر ہے اور میں اسے اپنی تصویر بھیجوں۔ میرے سیل فون میں میری اپنی کوئی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی کبھی تصویریں بنوانے کا شوق رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے بھی اپنی لائیو تصویر بنا کر حمیرہ کو سینڈ کر دی اور ساتھ ہی لکھا کہ تصویر دیکھنے کے بعد وہ اسے ڈیلیٹ کر دے۔ عین اسی لمحے میرے باس اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کی کال آ گئی، لیکن میں نے ریسیو نہ کی۔ چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ دوبارہ کال آ گئی۔ جب میں نے ریسیو نہ کی تو ان کا میسج آ گیا کہ علی کہاں ہو، میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے، مجھے کال کرو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد 2 روز گزر گئے، ان کی کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی حیدر الماس وہاں آئے اور نہ ہی انہوں نے رابطہ کیا۔ نہ جانے وہ کہاں گئے تھے اور اسماعیل شاہد کے خلاف کیا اقدامات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کال کرنے کا کہا تھا، لیکن 2 روز گزرنے کے باوجود ان کی کال نہیں آئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انتظار کب ختم ہوگا اور مجھے کب اپنے باس اسماعیل شاہد کی گردن دبوچنے کا موقع ملے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن، بے چینی اور بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسماعیل شاہد کسی ایسے زہر کی طرح میرے رگ میں دوڑتے خون میں شامل ہو گیا تھا، جو ایک دم انسان کی ہلاکت کے بجائے اسے آہستہ آہستہ موت کے دہانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا روز بھی گزر گیا اور کوئی اہم پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسماعیل شاہد نے بھی دوبارہ کال نہ کی تھی۔ شاید انہیں بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا اور وہ محتاط ہو گئے تھے۔ اس وقت میں لان میں بیٹھا حیدر الماس کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور میرا یہ وقت انتہائی بیزاری میں کٹ رہا تھا۔ بالآخر میں تھک ہار کر کمرے میں آ گیا۔ بابر عرف جوکر لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا تب سے میرے ساتھ ہی تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر مسکرا کر دوبارہ لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا۔ بابر، میں نے کہا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ہاں بولو، تمہیں پتا ہے حیدر صاحب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس نے جواباً نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے نمبر پر کال کی تھی لیکن ان کا فون بند ہے۔ انکل اکثر و بیشتر ایسا ہی کرتے ہیں، جب وہ کہیں مصروف ہوتے ہیں تو اپنا نمبر بند رکھتے ہیں۔ پھر ان سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ خود ہی رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے ہنکارا بھرا اور پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا ان کا کوئی اور نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس، میں کہتے کہتے رک گیا۔ پھر تم پریشان، بے چین کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ شاید اس نے میرے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس وجہ سے پریشان اور اضطراب میں مبتلا ہوں۔ وہ بدستور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، تم کام کرو، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ البتہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ بابر عرف جوکر پرسوچ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اگلے روز بھی حیدر الماس وہاں نہ آئے اور نہ ہی مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے خود ہی حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آن کی آن میں فیصلہ کر لیا کہ میں اسماعیل شاہد کی کوٹھی پہنچ کر اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤں گا۔ میں نتیجے سے بے خبر تھا کہ میں نے یہ فیصلہ درست کیا ہے یا صحیح، لیکن اب مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، بلکہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ رات بھی میں نے بے چینی اور اضطراری کی کیفیت کے ساتھ آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات 3 بجے ہی بستر سے اٹھ گیا۔ بابر عرف جوکر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مگن تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے کے خاموش ماحول کو مرتعش کر رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد میں خاموشی سے حویلی سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پرواہ کیے بغیر دل میں ٹھان لی تھی کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کب تک میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ ذیلی دروازے کو باہر سے کنڈی لگانے کے بعد میں مڑ کر شہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔
تھوڑی ہی دور جانے کے بعد میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے اندر ولولہ اور جوش سا بھرا ہوا تھا۔ سڑک پر پہنچا تو مجھے کوئی آٹو رکشہ یا ٹیکسی دکھائی نہ دی۔ سڑک ویران اور سنسان پڑی تھی۔ چاروں اطراف گہرا سناٹا سا پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ کوئی زیرو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی سڑک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں جوگنگ کر رہا ہوں۔ اندھیرا چہار سو پھیلا ہوا تھا اور وقت اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھا۔ اسماعیل شاہد کا علاقہ ذکریہ ٹاؤن سے 1 گھنٹے کے لگ بھگ مسافت پر محیط تھا۔ اگر میں پیدل جاتا تو مجھے کم از کم 2 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے دور سے آٹو رکشے کے آنے کی آواز سنائی دی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ دور سے ہی ایک آٹو رکشہ آ رہا تھا جس کے فرنٹ بلب کی روشنی چھوٹے سے نقطے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ میں رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن بیدار ہوئی اور میں اس آٹو رکشے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس روز سخت سردی بھی تھی اور مجھے سرد سی لہریں ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے ہوئے آٹو رکشے کی طرف دیکھا جو قدرے قریب آ گیا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی مزید قریب آیا تو میں نے ڈرائیور کو رکشہ روکنے کا اشارہ کیا۔ آٹو رکشے کی رفتار قدرے ہلکی ہو گئی اور وہ میرے قریب پہنچ کر رک گیا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ آٹو رکشہ خالی تھا۔ شاید ڈرائیور کہیں سواری اتار کر آ رہا تھا اور واپسی پر اسے کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ ڈرائیور ادھیڑ عمر تھا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے خود کو ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ سر پر بڑی سی اونی ٹوپی تھی۔ وہ گانے سننے کا شوقین دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس نے لتا منگیشکر کا پرانا گانا لگایا ہوا تھا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی آواز ہلکی کی اور میری طرف متوجہ ہوا۔ کہاں جانا ہے بیٹے؟ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا۔ راوی کالونی جانا ہے، میں نے کہا۔ چند لمحے ڈرائیور سوچتا رہا، پھر اس نے حامی بھرنے کے بعد کہا، بیٹا راوی کالونی جا تو سکتا ہوں لیکن وہ کافی دور ہے۔ میں نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، میں آپ کو ڈبل کرایہ دوں گا، آپ چلیں۔ وہ خوش ہو گئے۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے آٹو رکشہ آگے بڑھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور رکشے میں لتا منگیشکر کا گانا گونجنے لگا۔ مجھے انڈین گانوں سے خاصی چڑ تھی، چاہے وہ پرانے گانے ہوں یا نئے۔ ویسے بھی نئے گانے دیکھنے تو دور کی بات، سننے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان میں شاعری کی آڑ میں جتنی فحش گوئی کی گئی تھی، ماضی میں ان کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ میرے گانے نہ سننے کی وجہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انڈین حکومتیں انڈیا اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، اور ہم ان کی فلمیں اور ڈرامے بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور گانے بھی سنتے ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کی آنکھوں میں انسانیت سے آری پٹی باندھ دی گئی ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم انڈین فلموں اور گانوں کا بائیکاٹ کر کے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے۔